بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل میں آپ سب کو السلام علیکم۔ آج آپ کو بتایا جائے گا ایک ایسے وظیفے کے بارے میں کہ جو بڑا ہی مستند ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کسی صحابی کو دیا، اور پھر جس کے بعد وہ صحابی جو کہ تنگ دستی اور بیماری کا شکار تھا، جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی تنگ دستی اور بیماری کا شکار نہ ہوا۔ تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا گیا یہ وظیفہ آپ کو بتائیں گے، بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے، رزق حلال کے حصول کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد بابرکت ایک عمل ہے جو کہ آج آپ کے سامنے گوشہ گزار کیا جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، اور آپ بہترین معلم ہیں۔ آپ تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں صفت آپ میں نہیں تھی، آپ میں سب اچھی صفات تھیں۔ اگر آپ کو سب سے بڑا معلم کہا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا۔ اگر آپ کو سب سے بہترین والد کا درجہ دیا جائے تو یہ بھی بالکل درست ہوگا۔ پھر ان کے علاوہ ازواج مختارات کا خیال کرنے سے متعلق اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بہترین شوہر کا درجہ کر دیا جائے، یہ بھی بالکل درست ہوگا۔ سب سے اعلیٰ سپہ سالار تھے آپ، سب سے بہترین جج ہیں۔ آج بھی آپ کے بنائے گئے جو رولز ہیں، جو قوانین ہیں، وہ بہترین ہیں عدل کے میدان میں۔ سب سے اعلیٰ خطیب ہیں آپ، اور سب سے بہتر امام ہیں آپ، سب سے بہترین داعی ہیں آپ۔ زندگی کے غرض کے ہم کسی بھی شعبے کو اٹھا کر اگر دیکھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہترین جو صفات ہیں اس میں شامل ہوں گی۔ اس شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سب کی اصلاح کرتے تھے، جو بھی پریشان حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کی فکر کرتے، اس کی دلجوئی کرتے، انہیں ان کی پریشانیوں کے حساب سے مختلف چھوٹے چھوٹے مختصر سے اعمال بتاتے، انہیں وظائف بتاتے کہ اس طرح سے پریشانی کا علاج ہو جائے گا۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی وظائف بتانے والے تھے؟ تو جو ایسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ناظرین کرام، وہ قرآن و حدیث کے علم سے بالکل ہی کہہ لیں کہ نابلد ہیں۔ یہ قرآن جو ہے آپ کے کبھی تو آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ بار بار پڑھے جانے والی چیز ہے، جو بار بار پڑھا جائے وہی تو اصل وظیفہ ہوتا ہے۔ قرآن کو اسی صفت کی بنیاد پر کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے قرآن کہتے ہیں، ورنہ تو یہ کلام ہے، ایک کتاب ہے۔ آپ زندگی میں ایک بار تو قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں نا۔ آپ کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں، متقی پرہیزگار، کہ جو روزانہ کی بنیادوں پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو فجر اور عصر کے وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں جو چلو 3-4 دن میں کھول لیا، کچھ ایسے ہیں مہینے میں ایک بار کھول لیا، لیکن شاید ہی ایسا کوئی بدنصیب ہوگا کہ جس نے زندگی میں ایک بار قرآن کھولا ہوگا۔ تو زیادہ تر جو ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں جب ٹائم مل جائے، جب موقع مل جائے، جب ضرورت اللہ سے پڑ جائے۔ ہوتا ہے ہمارے اندر یہ سیلفشنس کہ تب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں۔ ہم قرآن کو بار بار ہی پڑھتے ہیں نا، تو وظیفہ بھی بار بار ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو کوئی تنگ دست اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا
تو آپ اسے وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے آپ سے گھر کے کاموں کی وجہ سے تھکاوٹ کا اظہار کیا کہ کام بہت ہوتے ہیں گھر کے، میں تھک جاتی ہوں، اور ایک خادمہ یا کنیز طلب کی۔ تو آپ نے کہا وظیفہ چاہیے یا خادمہ اور کنیز؟ تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان باتوں سے۔ چند چیزوں کو پڑھ کر جو ہے وہ انسان علامہ نہیں بن سکتا ہے۔ چند اگر احادیث پڑھ لی ہیں تو ہم ان کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تمام احادیث پڑھ لی ہیں۔ بڑے سے بڑا جو علامہ بھی ہوتا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2000 یا 2500 جو ہے احادیثیں پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے جیسا کی تو کیا ہی بات ہے ناظرین کرام، ہم تو یہی 2-4 احادیث جو کہ سلیبس میں، یقیناً اسلامیات کے سلیبس میں جو شامل احادیث وہ پڑھتے ہیں۔ باقی تو ہمارے اندر اتنی اسلام کو جاننے کی لگن ہے ہی نہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احادیث پڑھیں، جو کہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف جو ہے 2000 یا 2500 احادیث پڑھ کر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بات تو حدیث میں ہے ہی نہیں، ہم نے تو باقی احادیث پڑھی ہی نہیں ہیں ابھی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 لاکھ سے زائد احادیث ہیں، صحاح ستہ۔ وہاں سے اگر ہم آگے جائیں تو مسند احمد، مستدرک حاکم ہے، ابو یعلا کے احادیث ہیں، ابن ابی شیبہ کے احادیث ہیں۔ بڑی مستند یہ کتابیں ہیں جن کے نام آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے جو اب آپ کے سامنے گوشہ گزار کی جائے گی۔ قاضی ثناء اللہ جو ہیں پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوا ہو نام اور ذکر ان کا، تفسیر کی دنیا میں بہت بڑا ان کا نام ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر کی نسبت جو ہے مرزا مظہر کی طرف کی ہے۔ آپ کی تفسیر کو ہر میدان میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، برِ صغیر میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو آپ نے یہ واقعہ جو ہے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اسی بات کو دیگر کتب احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ جو واقعہ، یہ جو وظیفہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا، یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو پھر جو حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے جو راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، سنا نہیں۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ میں نے سنا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار باہر نکل رہا تھا، میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اپنے بڑوں کے ہاتھوں کو ناظرین کرام آپ بھی پکڑ کر رکھا کریں تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں۔ جس کا ہاتھ اپنے بڑوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ایک انجانی سی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس۔ تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھا کریں کہ میں تو اکیلا چل سکتا ہوں، میں تو اکیلا چل لوں گا۔ بڑوں کا ہاتھ تھام کر رکھا کریں ہمیشہ۔ اکابر اکابر ہوتا ہے، سلف سلف ہوتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ اس چیز کا کہ آپ ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو کر پھر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا ہاتھ بڑوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں حدیث کی طرف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا تو گلی میں ایک بڑی ہی عجیب سی حالت میں مبتلا ایک آدمی تھا، وہ پاس سے گزرا، غربت اور بیماری میں مبتلا تھا، نڈھال سا دکھائی دیتا تھا، یعنی اس کے چہرے سے، اس کے خد و خال سے غربت ٹپک رہی تھی، لگ رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں سے فاقہ زدہ ہے۔ اس کے جو ہے
जिस्म के साख्त से, चलने के अंदाज से लग रहा था कि उसे बीमारियों ने भी अपना शिकार बनाया हुआ है। बेहद नढाल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर रुक गए। ये हमारे नबी की बात हो रही है। वो इतना ख्याल रखते थे अपने जानिसारों का, इतना ख्याल रखते थे वो लोगों का। वो रुक गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा नबी और मुझसे रास्ते में रुककर पूछ रहा है कि क्या हुआ। हालांकि जैसा कि अगर आजकल देखा जाए तो किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। आपका सगा रिश्तेदार, आप चाहे गली में कितने भी परेशानी के आलम में जा रहे हो, वो आपको देखकर क्या रुकेगा? वो आपको देखकर पल भर के लिए क्या ठुठकेगा, पूछेगा कि क्या मामला है? तो पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा नबी होकर मेरे लिए रुका हुआ है। फिर इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या बताऊं, मैं आपका जानिसार हूँ, आपका कलमा पढ़ा है, लेकिन गुर्बत और बीमारी ने परेशान करके रखा हुआ है। इलाज के पैसे भी नहीं हैं। फिक्र फाका की वजह से पेट कमर के साथ आके लग गया है। बच्चे भूखे हैं, घर में इफलास ही इफलास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुझे ऐसा अमल ना बताऊं कि तेरी बीमारियां भी ख़त्म होंगी और तुझ पर रिस्क की कुशादगी भी होगी? तो इसने कहा, या रसूलुल्लाह, इससे बड़ा क्या इनाम होगा मेरे लिए? तो फिर नबी पाक ने ये अल्फाज अदा किए जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिसे आपने अपना वजीफ़ा बनाना है। चंद बार पढ़ने पर ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी, रिस्क मिलेगा। तो फिर वहाँ से वो चले गए। वहाँ से उसके बाद अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं फिर नबी पाक के साथ इसी महल्ले से गुजरा, तो वही आदमी बेहतरीन लिबास पहने हुए था। बड़ी अच्छी उसकी सेहत हो रही थी और घर भी बड़ा शहाना तर्ज का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब कैसे हालात हैं? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस दिन आपने ये कलिमात सिखाए थे, मैंने एक दिन का भी नागा नहीं किया। अल्लाह ने बीमारी भी ख़त्म कर दी, तंगदस्ती भी ख़त्म कर दी। तो आप भी नाज़रीन कराम, आपको बाकायदा सबूत और शाहिद की मौजूदगी में ये अमल बताया गया है, इस वजीफ़े की फजीलत बताई गई है। आप भी इसको अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लीजिए। रोज़ाना आपने इसकी एक तस्बीह करनी है। 100 मरतबा आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। आप देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला आपके घर से बीमारियों को ख़त्म कर देंगे। आपके घर से फ़िक्र फाका, गुर्बत, इफलास सब रिज़्क़ की कुशादगी में बदल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि हम नबी पाक की बात पर यकीन रखते हैं। हमारे नबी ने हमें जो जो बताया वो हमारे लिए काबिल यकीन है। हम ईमान लाते हैं उन पर। उन्होंने हमें अल्लाह की अताअत बताई, अल्लाह की अताअत के तरीके बताए और हमें बताया कि हमारा रब बस एक है। तो हमें उनकी सभी बातों पर ईमान लाना चाहिए। आप भी इसे अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाएंगे। दिन के किसी भी औकात में अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी एक एक बार ही पढ़ लें, बेशक पढ़ें। कोशिश कीजिए कि वज़ू के साथ पढ़ लें, ज़्यादा तासीर होती है वज़ू के साथ। तो फिर आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैसे आपके हालात में, तकदस्त हालात में तब्दीलियाँ आती हैं। यह आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।